لوگ اب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ واقعی مذاکرات اسلام آباد میں ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. صورتحال بڑی کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے اور یہ مذاکرات کا جو چکر ہے نا یہ سی سو کی طرح چل رہا ٹرو ہے. صحیح بات. پاکستان کے بارے میں خبر زیادہ دے رہے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ دے رہے ہیں یا ایرانی میڈیا دے رہا ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا وفد جو ہے آگے, یہ نہیں بتا رہے کچھ بھی. کامران یوسف ہمارے بہت اچھے دوست ہیں جو اس وقت بہت اچھی رپورٹنگ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ایران کا نیگوشیٹ کرنے کا طریقہ ہے, وہ اسی طرح کریں گے اور آخری لمحے تک اپنے لیے مزید کنسیشن لیں گے. وہ سافٹ گفتگو نہیں کرتے مذاکرات کے معاملے میں. اور پاکستان کا اس میں یہ مقصد ہے کہ دنیا میں امن, لوگوں خون بہنا بند ہو جائے. اور خاص طور پر یہ جو خطہ ہے اس کے اندر تو بالکل اس طرح کی بات نہ ہو. آپ اگر پوری دنیا کے, صرف پاکستان کے نہیں, پوری دنیا کے دلوں میں گھر کر جائیں تب اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ ایک ریپر جو اتنا بڑا نام ہے وہ بغیر کسی مطلب موٹیویشن کے آپ کے لیے ایک سانگ بنا رہا ہے اور اس کے اندر اتنے اچھے الفاظ میں ہمارا ذکر کر رہا ہے. السلام علیکم, میں ہوں آپ کے ساتھ ربشہ عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے, ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا ثالثی کروانے میں. ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ تہران میں موجود تھے. وزیر اعظم شہباز شریف 3 ممالک کے دوروں پر تھے اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے اور یہی کہا جا رہا تھا کہ اسلام آباد میں ہی مذاکرات ہوں گے, اور ہم نے ساری سچویشن دیکھی جس طرح سے اسلام آباد کے راستے بند کیے گئے. ابھی کچھ دیر پہلے خبر آتی ہے اور ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا, یعنی کہ ایران نے انکار کر دیا ہے. لیکن امریکہ کی طرف سے ابھی کوئی انکار نہیں آیا. اس پہ ذرا بات کریں گے کہ اب ایکچوئل میں پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے, کون آنا چاہ رہا ہے, کون نہیں آنا چاہ رہا, ذرا اس پہ بات کریں گے. اور پھر ایک خبر رساں ایجنسی ہے, انہوں نے بھی یہ کنفرم کیا ہے کہ فیلڈ مارشل کی ٹرمپ سے بات ہوئی ہے اور اس بات میں کیا ڈسکس ہوا ہے, ذرا آج کے پروگرام میں اس پہ بھی بات کر لیں گے. اوور آل جنگ بندی کے حوالے سے جو ساری سچویشن ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے. اور یہ تو رہی پاکستان کی ایک سائڈ. اب دوسری سائڈ کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور اس کا کمپیریزن اگر ہم کراچی سے کرتے ہیں تو پھر کراچی والے تھوڑا ناراض بھی ہوتے ہیں. ذرا اس پہ بات کریں گے کہ آخر جو ہے وہ کراچی والے ناراض کیوں ہوتے ہیں اور پنجاب والے اچھا کام کر رہے ہیں, تو ذرا ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک تو سچویشن یہ ہے. دوسری طرف سچویشن یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہر طرف پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے. اور میں ایک ریپ سن رہی تھی, یعنی ہم اکثر ریپرز کو سنتے ہیں, اور اینڈی رائے ایکس گلیڈیٹر ان کا نام ہے, جنہوں نے ایک ریپ بنایا ہے جس میں پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ذکر بھی ہے. ذرا اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. اب گانوں میں بھی ذکر ہونا شروع ہو گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں تحریک انصاف کے حوالے سے, تو ان کا جلسہ تھا کل, اور جلسے کے ویژولز بھی ہم نے دیکھے. کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ اور سینئر لوگ بھی یہ بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جلسہ اچھا تھا. اب بات کریں گے کتنے لوگ موجود تھے, سہیل آفریدی کا اگلا پلان کیا ہے, اور تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے وہ کون سی سینئر قیادت ناراض ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں, اچکزئی صاحب کیوں خاموش ہیں. انہی موضوعات پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب, ہم دیکھتے ہیں ہر دن نئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے. لوگ اب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ واقعی مذاکرات اسلام آباد میں ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. ایران ایک طرف سے انکار کر رہا ہے, دوسری طرف امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا جو ڈیلیگیشن ہے وہ پاکستان میں بھیج رہے ہیں. ایران کیا چاہ رہا ہے؟ اچھا بھائی, صورتحال بڑی کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے اور یہ مذاکرات کا جو چکر ہے نا یہ سی سو کی طرح چل رہا ہے. ایک دن ہمیں یوں لگتا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, بات چیت مکمل ہو گئی ہے, امریکہ بھی متفق ہو گیا ہے, ایران نے بھی حامی بھر لی ہے, اور پاکستان آ کے اب کسی وقت بھی سائن ہو جائے گا. اور پاکستان کی اتھارٹیز, ٹریفک بند, سڑکیں بند, اسکول بند, اور ساتھ ہی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ دفتروں والے تو پہلے تیار بیٹھے ہیں وہ آن لائن کام کریں. یہ سارے کچھ ارینجمنٹ ہو جاتے ہیں, ہم پوری طرح تیار بیٹھے ہوتے ہیں, پھولوں کی پتیاں شتیاں خرید لیتی ہیں. پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں, ابھی بھی دو قوتوں کے درمیان کچھ تعطل ہے, کچھ اختلافات ہیں اور بات بن نہیں رہی. ابھی ہم تیار تھے سارے, ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ امریکہ کا وفد چل پڑا, اور وہ وفد چلنے کی خبر, پہلے تو یہ بات کر لیتے کہ پاکستان سے ہمیں کوئی خبر نہیں مل رہی. پاکستان کے بارے میں خبر زیادہ دے رہے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ دے رہے ہیں یا ایرانی میڈیا دے رہا ہے.
وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا وفد جو ہے آ گیا، یہ نہیں بتا رہے کچھ بھی. تو یہ جناب یہاں پہ صورتحال ہے. اب انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہمارا وفد آ رہا ہے. پہلے انہوں نے کہا جے ڈی وینس نہیں آئیں گے، پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا جے ڈی وینس آ جائیں گے. خود رپورٹرز کو فون کر کے بتایا کہ جے ڈی وینس نہیں آ رہے، اور بعد میں خود ہی وائٹ ہاؤس کی جانب سے اعلان کروا دیا کہ جے ڈی وینس آ رہے ہیں. اچھا، ایران کی طرف سے بھی پازیٹیو سگنل آ رہے تھے، لیکن ایک ایرانی جہاز کے حوالے سے اپنائے ہرمز میں کچھ معاملہ ہوا، اس کے بعد سے کچھ اختلافات اور تلخیاں پیدا ہوئیں. اور پھر آج ایران کا، جبکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ میکسیمم کل مذاکرات، اگر آج رات نہیں تو کل مذاکرات ہو جائیں گے، تو پتہ یہ چلا کہ ایران نے تو کہہ دیا کہ ہم تو آ ہی نہیں رہے. اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ امریکہ کا جو وفد ہے وہ کہیں رستے میں رک گیا ہے، کہیں وہ آ رہا ہے. وہ بھی بڑی بری بات ہوگی کہ وہ آ جائیں تو پھر کیا ہوگا. جو بڑی طاقتوں کے درمیان اس طرح کے معاملات ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹائم لیں گے. دوسرا، کامران یوسف ہمارے بہت اچھے دوست ہیں جو اس وقت بہت اچھی رپورٹنگ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ایران کا نیگوشیٹ کرنے کا طریقہ ہے، وہ اسی طرح کریں گے اور آخری لمحے تک اپنے لیے مزید کنسیشن لیں گے. وہ سافٹ گفتگو نہیں کرتے مذاکرات کے معاملے میں. تو ہو سکتا ہے کہ اصل میں تو وہ ایگری کر گئے ہوں، لیکن مزید کچھ اپنے لیے کنسیشن چاہ رہے ہوں. ابھی بہت زیادہ ایمبیگوٹی ہے، کلیئرٹی نہیں ہے. بظاہر جو خبروں، دیکھیں، ایک تو یہ نا کہ ہم سارے اپنے تجزیے دینے لگتے ہیں. ایک یہ ہے کہ خبروں پہ دیکھیں، خبریں دیکھیں تو دو خبریں کنفرم ہیں. امریکہ کا وفد چل پڑا ہوا ہے، ایران نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے. اس کے اوپر اب سوچ لیں، اس کے اندر بٹوین دا لائن سوچ لیں، وہ الگ. تو پھر یہ تو نہیں ہے کہ ایران از پلئنگ ہارڈ بال؟ جی بالکل کھیل رہے ہیں، اور اس موقع پہ پاکستان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے وہ بھی سنا کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو، امریکی صدر کو، فون بھی کیا. اور پاکستان کا اس میں یہ مقصد ہے کہ دنیا میں امن، لوگوں خون بہنا بند ہو جائے. اور خاص طور پر یہ جو خطہ ہے اس کے اندر تو بالکل اس طرح کی بات نہ ہو. پاکستان اس میں میڈیشن کا کردار ادا کر رہا ہے، ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، فریق نہیں بننا چاہ رہا. اور ہم نے جتنی کوشش کی ہے اس کے بعد ظاہر ہے اس کا پھل بھی ہمیں اچھا لگے گا. تو اگر اس وقت اچانک بساط الٹ جائے تو وہ مناسب بات نہیں ہے. اور اس سٹیج پر جہاں تک میری اطلاعات ہیں، پاکستان اپنے سفارتی ذرائع کے ساتھ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ یہ بات اب کسی توڑ چڑھ جائے اور یہ نہ ہو کہ اسٹیج پر ہمارے سارے معاملات خراب ہو جائیں. کیونکہ امن کی ضرورت جو ہے نا ساری دنیا کے انسانوں کا ہے. پاکستان صرف اپنے لیے نہیں کر رہا، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کر رہا ہے. پیٹرول کی پرائسز آپ دیکھیے کہاں جا رہی ہیں، دنیا کا کیا حال ہے. دنیا کا کیا حال ہے. اسلام آباد بند ہو جاتا ہے، اسلام آباد میں رہنے والے لوگوں کی زندگیاں عذاب ہو جاتی ہیں اس ساری سچویشن میں. لیکن پھر بھی لوگوں نے بہت صبر اور تحمل کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ کہ اس میں پاکستان جس طرح سے رول پلے کر رہا ہے. اچھا عمار صاحب، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایکچوئل مذاکرات، بہت یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ ٹرکی کا جو میڈیا ہے وہ یہ بات کرتا دکھائی دے رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ کافی حد تک ہو چکے ہیں. لیکن ایک طرف خبر یہ آتی ہے کہ ناکہ بندی کی وجہ سے جو رکاوٹ ہے یہ بنی ہوئی ہے. اب آخر معاملہ کہاں پہ رک جاتا ہے؟ آپ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ناکہ بندی کی وجہ سے جو ہے یہ ساری سچویشن بن رہی ہے. تو اب ٹرمپ اٹھیں گے، پھر کوئی اور سٹیٹمنٹ دے دیں گے، پھر ایران کچھ اور بولے گا، تو اب یہ کنفیوژن ہے. اچھا، اس کا نا کچھ لوگوں نے اس کا حل یہ بتایا کہ اگر اس کو آپ نے انالیسس کرنا ہے تو اس طرح کیا جا سکتا ہے. یہ سلسلہ ابھی چلے گا. اچھا، کل پرسوں نہیں متوقع کہ مذاکرات ہو جائیں گے. بے شک آپ اسکول بند کر دیں، جو مرضی کریں. ٹرمپ جس پوزیشن پہ ہے، پاپولیرٹی بہت بری طرح گر رہی ہے. 37% آج جیو پہ بتا رہے تھے کہ ان کی پاپولیرٹی رہ گئی ہے. اس وقت انہیں ایک بڑی فتح کی ضرورت ہے. فتح کیا ہوگی؟ ان مذاکرات میں امن کا جھنڈا ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس. ڈونلڈ ٹرمپ نے چین آنا ہے تقریباً 10 مئی کے پاس. اچھا، وہ ایک دنیا کے سب سے طاقتور صدر ہیں. یہ نہیں ہو سکتا، اور لاجک یہ کہتی ہے کہ وہ ابھی 12-14 گھنٹے کا سفر کر کے پاکستان آئیں اور پھر 10 تاریخ کو پھر چائنا جائیں. تقریباً اتنا ہی سفر ہے. تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس میں مجھے یوں لگتا ہے، یہ میرا ذاتی خیال ہے، حتمی نہیں ہے، کہ مذاکرات کے چھوٹے موٹے فیز
ہو بھی سکتے ہیں، لیکن حتمی بات اس وقت ہوگی جب ڈونلڈ ٹرمپ چائنا کے دورے کے بعد پاکستان تشریف لائیں گے اور اس پہ سائن کریں گے، ہاتھ میں فتح کا جھنڈا لیں گے، اسٹاک مارکیٹ اوپر چل جائے گی، پیٹرول کی پرائسز کم ہو جائیں گی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ریٹنگ اوپر چل جائے گی. یہ مجھے پلان لگتا ہے، لیکن اس اسٹیج پہ سارے اندازے ہی ہیں. انپریڈکٹیبل ہیں چیزیں. بہت حتمی طور پہ بات نہیں کی جا سکتی. اچھا عمار صاحب، یہ تو ساری ایک سچویشن رہی، ایران نہیں آ رہا، امریکہ نہیں آ رہا، لیکن گانے بننا شروع ہو گئے ہیں پاکستان پہ. وہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک ریپر ہیں اینڈی رائے ایکس گلیڈیٹر، انہوں نے ایک ریپ بنایا ہے جس میں پاکستان فیلڈ مارشل کا بھی ذکر کیا ہے. تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے کہ اب جب یہ گانے انڈیا میں بھی سنا جائے گا، اگر یہ ریپ جہاں جہاں دنیا میں سنا جائے گا، پاکستان کی عزت میں اضافہ. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ریپرز ہوتے ہیں یہ دنیا کے شاید سب سے ایکسپینسو لوگ ہوتے ہیں، جو یہ ان کی ایک ایک پرفارمنس کے کروڑوں روپیہ ان کو ملتا ہے، اور کسی گانے کے اندر کسی سبجیکٹ کے اوپر، کسی شخصیت کے اوپر بات کرنا بہت ریئرلی ہوتا ہے. اور اگر وہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں طوفان آ جاتا ہے اور یہ کروڑوں لوگوں تک ڈائریکٹ پہنچتے ہیں. اور اس طرح کے ماڈرن سانگ میں اور امریکہ سے بنے ہوئے ایک سانگ کے اندر اگر پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے، فیلڈ مارشل کا ذکر ہو رہا ہے، شہباز شریف کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ شاید ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ جتنی شہرت کی بلندیوں تک پاکستان کے فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب پہنچ گئے ہوئے ہیں. دنیا بھر میں گیتوں میں ذکر ہو رہا ہے، امریکہ کے ریپ سانگز میں ان کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑی میرے خیال میں یہ صرف سفارتی کارروائیوں سے نہیں ہوتا. یہ بیسیکلی آپ اگر پوری دنیا کے، صرف پاکستان کے نہیں، پوری دنیا کے دلوں میں گھر کر جائیں تب اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ ایک ریپر جو اتنا بڑا نام ہے وہ بغیر کسی مطلب موٹیویشن کے آپ کے لیے ایک سانگ بنا رہا ہے اور اس کے اندر اتنے اچھے الفاظ میں ہمارا ذکر کر رہا ہے. تو یہ میرے خیال میں پاکستان پورے کے لیے ایک تمانیت کا، ایک تفاخر کا لمحہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ جو ہے نا ہر گاڑی میں یہی ریپ لگے گا، مجھے تو ایسے لگتا ہے آنے والے وقت میں انشاءاللہ. اچھا دوسری طرف ہمارے صاحب ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہے نا ریپ آپ دیکھیے گا بلوں کے گھر سے زیادہ پاپولر ہوتا ہے. ویری نائس، انشاءاللہ. اچھا عمار صاحب، ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بڑی سفارتی کامیابیاں مل رہی ہیں، دوسری طرف پنجاب بھی ترقی کر رہا ہے، اور تیسری جو کراچی ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. پھر کراچی والوں کو جب یاد دلاؤ کہ یہ ہے کراچی تو پھر وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں صحافیوں سے. ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک پل بننا ہے گجرانوالہ میں اور کہا ہے کہ 10 مہینے کے اندر اندر یہ مجھے کمپلیٹ چاہیے. اور کراچی میں ایک سڑک ہے، کوئی یونیورسٹی روڈ بتائی جاتی ہے، وہ 4 سال سے بن رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ پیرس کی طرح ہے. وہ میں شعلہ رضا صاحبہ کو سن رہی ہے، وہ شرمیلا فاروقی صاحبہ. اچھا دیکھیے، یہ پنجاب میں پہلا گجرانوالہ میں یہ ایک جو بن رہا ہے اس کا 10 مہینے اس پروجیکٹ کا ٹائم نہیں ہے. راولپنڈی میں اگر آپ صدر کے علاقے میں رہتے ہیں، وہاں بھی ایک بہت بڑا پل اور فلائی اوورز بن رہے ہیں، اس کا ٹائم بھی 10 مہینے دیا ہوا ہے. اور ابھی مجھے کل پرسوں وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو اس کا 70% کام مکمل ہو چکا ہوا ہے. حالانکہ وہ نومبر میں کمپلیٹ ہونا ہے، لیکن 70% کام مل رہا ہے. اب دیکھیے، یہ کراچی میں جو سندھ والے ہیں ہمارے دوست بھی ہیں، ہمیں بڑا احترام بھی ہے ان کا، لیکن جو کچھ چیزیں انہیں ٹھیک کرنی پڑیں گی. دیکھیے یونیورسٹی روڈ بنانی پڑے گی، ورنہ یہ میمز بنیں گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیکھی جہاز سے کہ بھئی یہ تو ہم نے ایران کا برا اشر کر دیا، تو پتہ چلا نہیں یہ تو کراچی کی یونیورسٹی روڈ ہے. ان ساری چیزوں کا اچھا 4 سال سے ایک پروجیکٹ، آپ اندازہ کیجیے، صرف پروجیکٹ نہیں کمپلیٹ ہو رہا، اس کے ارد کی آبادیاں، اس کے ارد کی ٹریفک، اس کے ارد کے لوگ، ان کی زندگیاں عذاب بن گئی. اور ابھی وہ روز کیا کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ؟ کوئی مشین نہیں لگی ہوتی، کوئی کام نہیں، چند مزدور بیٹھ کے کھدائی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ صرف اس لیے کہ ذرا سا کام دکھائے. بہت زیادہ عرصہ اس کا، بہت زیادہ جو فاصلہ ہے وہ ابھی تیار ہی نہیں ہوا. اب جب اس طرح کی باتیں ہیں، جیو پہ بھی روز اس کے بارے میں رپورٹ آ رہی ہے، جب اس طرح کی باتیں روز آنے شروع ہو جائے تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی روڈ جلد از جلد تکمیل تک پہنچا دیں. یہی حل ہے نا، کہ اگر لوگ آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. البتہ جو یونیورسٹی روڈ نہ بننے کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے اس کو پورا بھلا کہا جا رہا ہے. تو مرتضیٰ وہاب
فوزیہ وہاب صاحبہ کے صاحبزادے ہیں، بڑی ان سے توقعات تھیں، لیکن یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب کی حکومت ڈلیور نہیں کر پائی جو ان کی ہے، اور یہ سوالات صرف ہم لوگ نہیں اٹھا رہے، یہ سوالات صرف وجی ثانی نہیں اٹھا رہے، یہ پیپلز پارٹی کے اندر لوگ ہیں جن کے چہروں پر یہی سوال لکھے ہوئے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کو نا یہ سوچنا چاہیے سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا گیم والا سین یہاں پہ نہیں چلے گا، تو یہ آہستہ آہستہ جو کام کر یونیورسٹی روڈ، بالکل بالکل آہستہ آہستہ کام کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن زرداری صاحب کو بھی سوچنی چاہیے چیزیں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ بیڈ گورننس کا تانا کب تک سنیں، اور مطلب سب کچھ ہے آپ کے پاس، آپ ڈلیور کر سکتے ہیں۔ ہمیں مراد علی شاہ سے بھی بہت توقع تھی کہ ذرا بہتر آدمی ہے، قائم علی شاہ صاحب کے مقابلے میں تو جوان آدمی ہے، لیکن وہی دور وہی چل رہا ہے کہ اب کراچی کی صورتحال کو کوئی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، نہیں کچھ کام ہوا وہاں پر۔ بس خدارہ ان کو یہی ہے کہ وہ روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا تو وہ رہنے دیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کب تک کمپلیٹ ہوتا ہے، بہت ضرورت ہے کراچی کے اپنے لوگوں کو بھی اس چیز کی۔ اچھا، یہ تو ہم دو جماعتوں کی ذرا بات کر رہے تھے، ایک طرف پنجاب اور دوسرا سندھ، اب ذرا کے پی کے کی طرف آ جاتے ہیں۔ مردان میں جلسہ تھا، ویژولس تو ہمارے ساتھ آ رہے تھے کہ اچھے لوگ اکٹھے کر لی ہیں تحریک انصاف۔ اچھا بھائی، اس جلسے میں 8 سے 10 ہزار لوگ بتاتے ہیں کہ اٹس اے گڈ فگر۔ ہاں، اٹس اے گڈ نمبر، اور ایسا نمبر عموماً اچھے جلسوں میں ہوتا ہے، اور وہاں پر سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں اب زیادہ نہیں، ہلکے ہلکے سوال اٹھنے شروع ہو گئے، جیسے علی امین گنڈا پور کے بارے میں سوال اٹھنا شروع ہو گئے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کے پی کے کا ووٹر ان سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ جس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں وہ بڑی تالیاں بجاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک صوبے کے لوگوں کو ٹرین ہی اس طرح کیا کہ جس وقت وہ کہتے ہیں کہ جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کریں گے تب بڑی تالیاں بجتی ہیں، جس وقت وہ لڑائی مار کٹائی کی بات کرتے ہیں تو ان پہ سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ وہ ڈی چوک نہیں جا رہے۔ اچھا، جب اعتراض بہت بڑا، ہوٹنگ بڑھی، تو انہوں نے کیا اعلان کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم لاہور جائیں گے، تو لوگوں کی تشفی ہوئی، کوئی مار کٹائی ہوگی، پھر انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر جائیں گے۔ تو یہ اس طرح کی بات، لیکن انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ اس جلسے میں اچکزئی صاحب موجود نہیں تھے۔ تھوڑے دنوں پہلے ہر معاملہ اچکزئی صاحب سے پوچھ کے ہوتا ہے، جلسہ کہاں ہونا ہے، کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، احتجاج کی کون سی شکل ہونی ہے، اچکزئی صاحب بتائیں گے۔ پارٹی کے چیئرمین خود، اور اب اچکزئی صاحب یا تو مدعو نہیں تھے، یا انہوں نے آنا پسند نہیں کیا، یا ان سے کسی نے مشورہ نہیں کیا۔ میں نے تو سنا ناراض ہیں۔ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر سہیل آفریدی نے لاہور کا جلسہ اناؤنس کیا ہے تو کیا اچکزئی صاحب سے یہ پوچھا ہے؟ بالکل نہیں پوچھا۔ کیا کشمیر میں جانے کا جو پلان ہے اچکزئی صاحب سے پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے درمیان بہت ڈفرینسز آ گئے ہیں۔ اب تحریک انصاف کا سوشل میڈیا دیکھیے، تھوڑے دنوں تک ناصر عباس صاحب کا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا اور اچکزئی صاحب کا وہ حشر کرے گا جو یہ اپنے ہر مخالف کا کرتے ہیں، which is going to be a very sad thing۔ بالکل ایسا ہی ہے عمار صاحب، کیونکہ سینئر لوگ تھے، عمران خان صاحب نے ان کو لگایا، اپوزیشن لیڈر ہیں وہ، تو یہ تحریک انصاف کے اپنے ورکرز بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ آواز نہیں اٹھا رہے۔ ٹھیک ہے، آواز نہیں اٹھا رہے، اگر کوئی اچھی بات کرتے ہیں یا وہ ملک کی تعریف یا فیلڈ مارشل کی تعریف، وزیر اعظم کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر اچھا کام ہو رہا ہے تو ہونے دیا جائے گا، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن سہیل آفریدی کو سپورٹ کس کی ہے؟ تحریک انصاف میں سے کسی کی سپورٹ ہے ان کو؟ سہیل آفریدی آئے تو آئی ایس ایف کی طرف سے ہے نا، کہ وہ اپنے نوجوانوں کے ساتھ بڑا انہوں نے شروع میں رکھا بھی، آہستہ آہستہ انہیں احساس ہو رہا ہے کہ جو نوجوانوں کی جس طرح ٹریننگ کی گئی ہے اور جو ان کی ڈیمانڈ ہے اور جو ریاستی صورتحال ہے، دونوں کے درمیان کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے۔ وہ توڑ پھوڑ کی طرف لگے ہوئے ہیں، وہ لڑائی مار کٹائی کرنا چاہتے ہیں۔ ریاست آپ سے اس وقت تحمل کا، سکون کا، اسٹیٹمنٹ شپ کا تقاضا کرتی ہے، تو یہی مسئلہ علی امین گنڈا پور کو بھی پیش تھا۔ اب یہ سہیل آفریدی نہیں کرتے توڑ پھوڑ، نہیں کرتے وہ اینٹی اسٹیٹ سیاست یا اینٹی پاکستان سیاست، تھوڑے عرصے کے بعد ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ علی امین گنڈا پور یا سہیل آفریدی کو تبدیل کرنے سے فرق نہیں پڑتا، اور تحریک انصاف کی سینئر قیادت کو سوچنا چاہیے کہ اچکزئی صاحب کو ناراض نہیں کرنا، کیونکہ اچکزئی صاحب جو ہیں ان کے اور بھی بہت سے لنکس ہیں۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ خان صاحب اگر رہا ہونا کروانا چاہیں تو وہ کروا سکتے ہیں رہائی۔
نہیں، میرا نہیں خیال چغزئی صاحب خان صاحب کو رہا کروا سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کوئی بھی اس وقت چغزئی صاحب کو وہ عمران خان کو رہا کروا سکتا ہے، اس لیے کہ بنیادی ہم 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی ہے، توشہ خانہ کیس بھی ہے، اور بھی بہت سارے ہیں. لیکن بات ہے ایک آ جاتی ہے 9 مئی کا واقعہ، اور وہ فوج کے سینے پہ بہت گہرا زخم ہے، وہ نہیں مندمل ہو رہا، اس کا مرہم ابھی ایجاد نہیں ہوا. جب اس کا مرہم ایجاد ہوگا پھر خان صاحب کی رہائی کی بات. چلیں آگے آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. ابھی تو جو ہے وہ لوگ اسی بات کی ان لوگوں کو امید ہے کہ مذاکرات کب ہونے ہیں. ہر ایک بندے کے اس میں یہی سوال ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.